بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور پڑھائی میں مشغول ہوں گے۔ پہلے ایک لیکچر ہو چکا ہے گریک میتھولوجی، اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیلیور دا سیکنڈ لیکچر آف گریک لٹریچر، ایڈیپس ریکس۔ Oedipus Rex is a play which fulfilled fully the definition of tragedy of Aristotle, which he discussed in Poetics. Then this is the first play of Greek literature, you can say, which fulfilled the definition fully. Here there is two places. One is Thebes and the second is Corinth. Thebes and Corinth, there are two places on which the play is roundabout circled. Okay, some of the characters firstly I will discuss with you. Oedipus is baby boy, hero of the play, king of Thebes. He is prince by birth. He believes that his parents are Corinthian king and queen. یعنی یہ یقین کرتا ہے اس بات کا کہ میرے ماں باپ جو ہیں اصل وہ تھیبز والے نہیں ہیں، وہ کورنتھ ملک جو ہے اس کے کنگ اور کوئین ہیں، یعنی پولیبس اور میروپ ماں باپ ہیں اس کے۔ ان کو وہ نہیں سمجھتا۔ وہ کیوں نہیں سمجھتا وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تھیبز کا بادشاہ ہوتا ہے کنگ لوئس۔ کنگ لوئس جو ہے یہ تھیب کا کنگ ہے، تھیبز کا۔ جو کیسٹا جو ہے یہ اس کی بیوی ہے، جو ایڈیپس کی مدر ہے۔ ایڈیپس اس کا نام بعد میں پڑتا ہے، پہلے اس کو بیبی بوائے ہی کہتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈیپس اس کا نام کیوں پڑا اور ایڈیپس ریکس اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ جوکاسٹا اور یہ کنگ لوئس یہ ایڈیپس کے ماں باپ ہیں۔ آگے یہ کریون ہے۔ کریون یہ بردر ہے جوکاسٹا کا، اس کا ایڈیپس کی ماں کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ کنگ شپ جو ہے ایڈیپس سے یہ لے لیتا ہے۔ جب ایڈیپس جو ہے وہ قسمت کا شکار ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ ایڈیپس کا ماموں ہے۔ ازمینی یہ ایڈیپس کی ایلڈر ڈاٹر ہے جو جوکاسٹا سے ہے، اس کی ماں سے۔ اینٹیگون ایڈیپس کی سیکنڈ ڈاٹر ہے جو اس کی ماں سے ہے۔ اس نے بعد میں ماں سے شادی کی تھی، باپ کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹیریسیس یہ ایک بلائنڈ پروفٹ ہے، بلائنڈ سیئر ہے، جو پروفیسیز دیتا ہے، اور اس نے ایڈیپس ریکس سمجھتا تھا کہ یہ کنگڈم یا بادشاہ کے خلاف جو ہے یہ بغاوت کر رہا ہے، پلاٹنگ کر رہا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کا بیٹا ہوتے ہوئے کیوں اس سے شادی کی اور کیا مسئلہ بنا، کس وجہ سے یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ایڈیپس جب پیدا ہوتا ہے تو گریک ایج میں یونانی جو تھے ان کا یہ روایت تھی کہ وہ پروفٹ سے یا ڈیلفک اوریکل سے پروفیسی لیتے تھے، پیشین گوئی لیتے تھے، اس کے فیوچر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ بڑا ہو کے یہ بچہ کیسا بنے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب ایڈیپس پیدا ہوا تو کنگ لوئس اور جوکاسٹا نے ڈیلفک اوریکل سے اس کے فیوچر کے بارے میں پیش گوئی لینے کے لیے جو ہے بھیجا، تو انہوں نے پروفیسی دی کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہوگا، یہ باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کر لے گا، ٹھیک ہے۔
یہ دونوں ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے، اتنا خوف زدہ ہوئے، اتنے ڈرے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے یا اس کو کسی دوسرے ملک میں چھوڑ کے آیا جائے، ابھی بچہ ہے، یہ شیرخواری کی حالت میں تھا۔ تو یہ جو ہیں بچہ شیفرڈ کو دیتے ہیں، بکریوں چرانے والے چرواہے کو، یہ جو شیفرڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اس شیفرڈ کو دیتے ہیں کہ اس کو لے جائے پہاڑوں میں، اس کو قتل کر دے یا اس کے پاؤں کو زخمی کر دے اور جنگل میں پہاڑوں میں پھینک آئے، یہ خود ہی مر جائے گا، شیرخوار بچہ ہے۔ تو یہ شیفرڈ جو ہے چرواہا، یہ اس کو ایڈیپس کو لے کے گیا، بکریاں چراتے چراتے ادھر جنگل کی طرف نکل گیا، کورنتھ کی باؤنڈری کے نزدیک۔ تو یہ جو مسنجر ہے، یہ مسنجر اصل میں یہ مسنجر بھی شیفرڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی چرواہا ہے، ہی از آلسو اے شیفرڈ۔ تو یہ جو ہے یہ ادھر بکریاں چرا رہا ہوتا ہے ایریے میں، باؤنڈری کے قریب۔ تو یہ شیفرڈ جو ہے پاؤں زخمی کرتا ہے ایڈیپس کے، مگر مارتا نہیں ہے، اسے ترس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہی ٹک پیٹی آن ہم، اور اس کے حوالے کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اسے تم لے جاؤ، ٹھیک ہے، اور دوسرے ملک میں لے جاؤ، میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا، مجھے بادشاہ اور ملکہ کا حکم ہے کہ اسے قتل کر دوں، ختم کر دوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ اسے قتل کروں، اس لیے اسے آپ لے جائیں۔ تو یہ مسنجر جو ہے دوسرا شیفرڈ، وہ لے کے کورنتھ میں چلا جاتا ہے۔ کورنتھ میں جا کے یہ کنگ پولیبس اور میروپ، جو کورنتھ کے بادشاہ اور ملکہ ہوتے ہیں، ان کو دے دیتا ہے۔ جب یہ ان کو دے دیتا ہے تو وہ اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی، اسے بیٹا بنا کے پالتے ہیں، پوستے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب یہ بڑا ہوتا ہے تو یہ ان کو اصل ماں باپ ہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ان کو بھول جاتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ اصل جو ہیں وہ کہیں اور ہیں، یہ بھول جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بڑا ہوتا ہے تو ایک پارٹی میں جاتا ہے، پارٹی میں ایک ڈرنکن ہوتا ہے، شراب نوشی کرنے والا، وہ ڈرنکن جو ہے وہ اسے تانا دیتا ہے ایڈیپس ریکس کو کہ آپ کے تو یہ ماں باپ ہی نہیں ہیں، آپ بادشاہوں کے شہزادے بنے پھرتے ہو، آپ کنگ شپ کے وارث بنے پھرتے ہو، تو ان کی اولاد نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تمہیں اڈاپٹ کیا ہوا ہے، مگر وہ تمہارے ماں باپ ہیں ہی نہیں۔ یہ غصے میں واپس آتا ہے گھر اور کنگ پولیبس سے پوچھتا ہے اپنے اڈاپٹڈ باپ سے، ٹھیک ہے، سپوزڈ فادر سے پوچھتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، مجھے آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ ہمارے ہی بیٹے ہیں، وہ اسے نہیں بتاتے۔ پھر وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو اس کے ماں اور باپ سابقہ نے کیا تھا، ڈیلفک اوریکلز کے پاس چلا جاتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کدھر سے آیا ہوں، میں اپنے بارے میں پروفیسی لیتا ہوں جا کے فیوچر کی، مجھے بتائیں گے۔ وہ ان سے پوچھا اس نے جا کے کہ میرے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے جی اس کو کہا تم اپنے باپ کو قتل کرو گے اور ماں سے شادی کرو گے، وہی بات بتائی جو پہلے والی بتائی تھی۔ تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے اصل ماں باپ یہ نہیں ہیں۔ یہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، نکل گیا وہاں گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ وہاں سے جب یہ نکل گیا دوسرے ملک کی طرف، تو دوسرا ملک یہ تھا آگے تھیبس، ادھر ہی نکل آیا۔ ادھر جو ہے اس کی باؤنڈری اس نے کراس کی اور آگے جو ہے یہ بادشاہ جو ہے کنگ لوئس جو ہے یہ سیر کر رہا تھا اپنے غلاموں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، اپنے حفاظتی گارڈ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو ایک سڑک کا چورستہ تھا، 4 راستے تھے، یہاں پہ سڑک ملتی ہے، 2 سڑکیں ملیں آپس میں۔ وہاں پہ اس کا سامنا ہوا اپنے اصل باپ کنگ لوئس سے۔ انہوں نے دیکھا یہ شہزادہ ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، تلوار ہے، سارا کچھ۔ انہوں نے اسے روکا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس نے ان سے لڑائی شروع کر دی، فائٹ شروع کر دی۔ بادشاہ کے محافظوں کو مار دیا، 2-3 کو، کوئی 1-2 جان بچا کے بھاگ گئے۔ بادشاہ کو خود کو قتل کر دیا، یعنی اپنے باپ کو قتل کر دیا اس نے۔
ٹھیک ہے جی. باپ کو قتل کر کے آگے جاتا ہے. پھر تھیبز میں جب انٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک سفنکس آئی ہوتی ہے. کچھ دن اسے لگ جاتے ہیں. ایک سفنکس آئی ہوتی ہے بلاؤ. ٹھیک ہے جی. یہ سفنکس ٹھیک ہے چڑھیل ٹائپ یہ سفنکس آئی ہوتی ہے جی. یہ ہر ایک سے جو شہر میں انٹر ہوتا ہے اس سے سوال پوچھتی ہے. ایک اگر وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو اسے قتل کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جو صحیح جواب دے گا سوال کا اسے آگے جا کے تھیبز کا بادشاہ بنا دیا جائے گا, کیونکہ بادشاہ مر چکا ہے اور انہیں نہیں پتا کہ اس کے بیٹے نے ہی اسے قتل کیا ہے, اور بیٹے کو بھی نہیں پتا کہ میں نے باپ کو ہی قتل کیا ہے. تو سفنکس جو ہے اس کی چیلنج کو قبول کرتا ہے ایڈیپس اور کہتا ہے کہ میں جواب دوں گا. سفنکس پوچھتی ہے وہ کیا چیز ہے, وہ کون سا جاندار ہے جو بچپن میں 4 پاؤں پہ چلتا ہے, دوپہر کے وقت 2 پاؤں پہ چلتا ہے اور شام کے وقت 3 پاؤں پہ چلتا ہے. تو ایڈیپس ریکس جو ایڈیپس ہے وہ اسے جواب دیتا ہے. ایڈیپس جواب دیتا ہے کہ انسان جو ہے یہ ایسا ہی جاندار مخلوق ہے جو بچپن میں 4 پاؤں پہ یعنی ہاتھ اور پاؤں کے بل پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. دوپہر کے وقت سے مراد جوانی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ 2 پاؤں پہ چلتا ہے. شام کے وقت سے مراد بڑھاپا ہے, اس میں یہ 3 پاؤں پہ چلتا ہے, ایک عصا یا چھڑی پکڑ لیتا ہے. تو یہ جواب ٹھیک تھا. یہ جواب سنتے ہی سفنکس جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے اور تھیبز کے لوگ جو ہیں وہ ایڈیپس کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ بلا ٹل گئی, ہمارے ملک پہ جو مصیبت آئی ہوئی تھی ٹل گئی. انہوں نے شرط رکھی ہوئی تھی جو اس کے جواب دے گا اسی کو ہم کنگ بنا دیں گے. تو اس کو پکڑ کے وہ لے گئے, اس کو انہوں نے کنگ بنا دیا جو اصل میں ان کا وارث تھا. ٹھیک ہے. اور ملکہ جو ہے جوکیسٹا اس سے اس نے شادی کر لی, اسے پتہ نہیں تھا کہ میری ماں ہے. ٹھیک ہے. اور ملکہ سے شادی کر لی جو اس کی ماں تھی. یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں یہ جوکاسٹا سے یعنی اپنی ماں سے اسے پیدا ہوئیں, ایزمینی اور اینٹیگون. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے بادشاہت پہ نحوست آ گئی, ایسی نحوست کہ سارا کاروبار زندگی جو ہیں وہ ٹھپ ہونے لگے اور عجیب و غریب کیفیات. تو اس نے جو ہے پھر کریون نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے ہماری شہنشاہت کے ساتھ. یہ کریون جو جوکاسٹا کا بھائی تھا اور ایڈیپس کا ماموں تھا مگر اسے پتہ نہیں تھا. یہ جناب والا اس نے کہا کہ ڈیلفک اوریکل سے ہم پوچھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے. ڈیلفک اوریکل سے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ ٹیریسیس جو بلائنڈ پروفٹ ہے اسے کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ. وہ نہیں بتاتا, وہ کہتا ہے کہ یہ خود ہی ساری مسائل کا جڑ ہے ایڈیپس, اس لیے میں بتاؤں گا تو یہ مجھے قتل نہ کر دے. یہ اس لیے نہیں بتاتا. جب یہ نہیں بتاتا تو اس کے پروفٹ یا پروفیسی دینے والا ہونے پہ جو قدغن لگانے کی کوشش کرتا ہے, قدغن لگاتا ہے. ایڈیپس کہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تم پروفیسی دے ہی نہیں سکتے, تم پروفٹ ہو ہی نہیں. ٹھیک ہے. جب یہ کام ہوتا ہے تو وہ غصہ کر جاتا ہے. وہ پھر ڈیلفک اوریکلس کے پاس جو ہے کریون کو لے کے جاتا ہے. کریون جاتا ہے, اس کا ماموں بھی. تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی مملکت جو ہے یہ خطرے میں ہے, اس پہ کوئی ایک بندے کی نحوست کا سایہ ہے. وہ نحوست تب جائے گی جب اس بندے کو ملک سے نکال دیا جائے گا, شہر سے نکال دیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں اب وہ بندہ کون ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہتا ہے ٹیریسیس کہتا ہے کہ وہ بندے آپ ہو. ٹھیک ہے. آپ ہو, آپ نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے, ماں سے شادی کی ہے. مگر یہ جوگیسٹا کو پتہ چل جاتا ہے بعد میں کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ روکتی رہتی ہے کہ آپ پروفیسی نہ کرواؤ, اوریکل سے نہ پوچھو, تاکہ راز کھل گیا تو یہ نقصان دہ بات ہوگی. وہ روکتی ہے مگر یہ بندہ جو ہے یہ ڈٹرمنڈ ہے, اسے خود کو پتہ نہیں ہوتا, اس لیے انجانے میں غلطی سے
اگنورینٹلی ان کی میرج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ ڈٹا رہتا ہے اس بات پہ کہ میں پتہ کروا کے رہوں گا۔ یہ جب پتہ کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی تم نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے، ماں سے شادی کی ہے، اس لیے تم ہی وہ منحوس آدمی ہو جس کی وجہ سے ملک پر نحوست کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اندھا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندھا کرنے سے پہلے ادھر سے آ جاتا ہے ایک یہ مسنجر، ٹھیک ہے، ادھر سے کورنتھ سے، وہ کہتا ہے جی تمہارا باپ پولیبس فوت ہو گیا ہے تو تم آ کے کنگ شپ سنبھالو۔ یہ جی خدا کا شکر کرتا ہے، لو جی میں نے باپ کو قتل نہیں کیا، میرا باپ مر گیا ہے، اب میں ادھر کا بادشاہ بنوں گا۔ مگر وہ یہ کہتا ہے، بلائنڈ سیئر کہتا ہے ٹیریسیس کہ تمہارا باپ وہ نہیں تھا، تمہارا باپ یہ تھا جس کو آپ نے قتل کیا ہے۔ پھر یہ شیفرڈ کو بلایا جاتا ہے جو اسے چھوڑنے گیا تھا، وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل میں ادھر سے لے کے گیا تھا ان کے پاس، میں نے اس مسنجر کے حوالے کیا تھا جو پیغام لاتا ہے، اس کے حوالے کیا تھا، وہ تمہیں ان کے پاس دے گیا تھا۔ جب وہ سارے کلابے مل جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ میں پولیبس کا اور میروپ کا بیٹا نہیں تھا، اصل میں تو میں کنگ لائس اور جوکاسٹا کا ہی بیٹا ہوں، تو پھر یہ اپنے آپ کی آنکھیں جو ہے اندھی کر لیتا ہے۔ جوکاسٹا بھی زہر پی لیتی ہے، وہ زہر اپنا خاتمہ کر لیتی ہے لائف کا، اور یہ جو ہے اندھا کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اور بیگر کی شکل میں، بھکاری کی شکل میں ایک لڑکے کو اس کا ہاتھ پکڑا کے کہتا ہے کہ مجھے تھیب سے باہر نکال دو تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ امن، سکون اور چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ تو بچوں یہ آج کا ٹاپک تھا، یہ ہے آپ کا ڈرامہ اوڈیپس ریکس۔ یہ واحد ڈرامہ ہے گریک لٹریچر میں جو ارسطوٹل کی ٹریجڈی کی ڈیفینیشن جو پوئٹکس میں دی گئی ہے اس پہ پورا اترتا ہے ہر طرح سے۔ یہ واحد ڈرامہ ہے، اس میں ٹریجڈی اتنی سیریس نوعیت کی ہے، تو یہ سارا ٹریجک سچویشن ہے اس میں، تو یہ میں نے آپ کو اس کی سٹوری بیان کر دی ہے آج کے لیکچر میں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی اس کے سوالات ڈسکس کیے جائیں گے۔ آپ سے اگر کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے کمنٹس میں۔ بہت شکریہ۔